ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں ایک پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے جو ہماری بات ہو رہی تھی شاہی صاحب سے وہ بتائی، تو اب جو اسی کا یہ تسلسل ہے دوسرا مرحلہ. شاہی صاحب کیونکہ سینٹر فار پاکستان اینڈ گلف اسٹڈیز کے صدر بھی ہیں، باقی تو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ان کا مختلف تعارف ہے، ایک سینئر قانون دان کا، ایک پروفیسر کا، MWM کے سیکرٹری جنرل کا. ناصر عباس شاہی صاحب آپ کا پھر شکریہ اس پھر پروگرام کے اس حصے میں. حضور، انٹرنیشنل امور کے حوالے سے آپ کا خاص طور پر مشرق وسطی پہ گرپ ہے. پہلے تو ہم نے جولانی کی باتیں سنی کہ سب کو دعوی معافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. اب اس کی ہی فورسز نے بذات خود HTS نے، حیات التحریر شام نے وہاں قتل عام شروع کر دیا ہے. معتدل مزاج سنی علماء کو مارا ہے، علویوں کو مارا ہے اور بہت زیادہ، اور اندھا دھند قتل عام کیا ہے. عورتوں کو، بچوں کو بڑا بے دریغ. تو کیا لگتا ہے یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے؟ اور پھر شام کا مستقبل اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک بار پھر البتہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنے دیں، چونکہ بالآخر آپ صحافت کے بہت سینئر سیزن جو ہیں وہ صحافی ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کی نیشنل انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر جو گرپ ہے ہمیں بھی مزہ آتا ہے، اور کوسچنس کو ایکسپلور کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جو آپ نے سیریا کی بات کی، دیکھیں بڑا واضح ہو گیا ہے، بلی تھیلے سے باہر بہت پہلے سے آ چکی ہے. مثلاً وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہاں پر کوئی عوامی احتجاج ہے اور وہ حکومت چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ کے علم میں کوئی عوامی احتجاج نہیں ہوا. بالکل ایک مسلح بغاوت ہوئی ہے اور فوراً ٹیک اوور ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو HTS کا سربراہ ہے اور جو اس وقت ڈی فیکٹو رولر ہے وہ کون ہے، اس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کیا ہے، جس کے اوپر امریکہ پینٹاگون نے $100 ملین کا باؤنٹی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر انعام رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو سیریا کا موسٹ وانٹڈ مین قرار دیا ہوا ہے، جو ایک وقت میں القاعدہ کو لیڈ کرتا تھا، اور اس کے بعد جب ISIS پری تو وہ اس کو لیڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے. وہ جو لیڈ کرتا تھا تو اس کے ہاتھ کے اوپر بے گناہ لوگوں کا خون تھا، اور وہ میجورٹی ہمارے اہل سنت برادران کا خون تھا، جن کے علاقے انہوں نے ٹیک اوور کر کے وہاں پر اپنا رول جو ہے نا وہ قائم کیا. درست ہے. تو یہ تو وہ وحشی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی وحشیانہ پن کے ذریعے سے ISIS کا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر داعش جو ہے وہ کھڑی کی، اور اس کا سینٹر جو ہے وہ سیریا بنا، اور پھر سیریا سے اس کی ایکسٹینشن ہوئی تھی عراق کے اندر، جہاں سے پھر بالآخر اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر کیا گیا عراق کی طرف سے. ایک بات. اب یہ کہ وہی لیڈرشپ ہے، اور یہ جو لوگ مرڈر کرنے والے ہیں جن کی آپ نے ذکر کیا، یہ میں اپنی یہ ڈیٹا اس وقت BBC ریویل کر چکی ہے، ڈوائچے ویلے ریویل کر چکی ہے، تمام انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ ریویل کر چکے ہیں کہ میجورٹی جو مارے جانے والے تھے وہ سیولین تھے. مارنے والے کون تھے؟ چیچن، ازبک، تاجک اور یوگور. اور ان کے ساتھ یہ BBC کی کل کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں بہت کم سیریا کے لوگ تھے، میجورٹی یہ تھے. یہ کون ہے؟ ایک بہت انٹرسٹنگ فینامنا ہے. چیچن جو روس کے خلاف لڑنے والے ملیٹنٹس ہیں، ازبک اور تاجک جو IS خراسان ہے، جو بنیادی طور پہ 3 ملکوں کے خلاف لڑتی ہے، پاکستان، ایران اور افغانستان. اور اس کے بعد آ گئے یوگور کس کے خلاف لڑتے ہیں؟ چائنا کے خلاف لڑتے ہیں. یہ سارے کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے یہ سارے اینٹی امریکہ جو فورسز ہیں ان کے مقابلے میں لڑتے ہیں، اور دراصل یہ پرو امریکہ ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کو امریکہ کا اور ان کا نیکسٹ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ امریکہ اگر چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے تو یوگور، اگر امریکہ رشیا کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتا ہے تو چیچن، اور اگر امریکہ پاکستان، ایران اور افغانستان کو ڈسٹرب رکھنا چاہتا ہے تو ازبک، تاجک اور یہ IS کے. تو یہ وہ گروہ ہیں جو وہاں پہ اکٹھے ہیں، اور وہ اس طرح کنٹرول میں بھی نہیں آتے. بلکہ وہ ساری ٹریننگ APS والا حملہ بھی ازبک تھے، انہوں نے کیا تھا. پاکستان کے اندر بچے جو مارے تھے ہمارے آرمی پبلک اسکول، پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ان گروہوں کا ایک بڑا رول رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب انٹرسٹنگ کیا ہے کہ یہ سارے اینٹی امریکہ جو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں. مثلا افغانستان اس وقت پرو امریکہ نہیں ہے، ایران اینٹی امریکہ ہے، چائنا اینٹی امریکہ ہے، رشیا اینٹی امریکہ ہے، اور ان ممالک کے خلاف جو موومنٹس ہیں اسلام کے نام کے اوپر، یہ ساری موومنٹس کون ہوسٹ کر رہا ہے؟ HTS ہوسٹ کر رہی ہے. اور یہ دراصل امریکن پلان اور ایجنڈا تھا جو وہاں ریویل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جس طریقے سے ڈائلاگز اور ساری چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. اسرائیل نے بھی ایکنالج کر لی. اب آگے کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ وے فارورڈ ان کے پاس کیا ہے. دیکھیں وہاں 3 یا 4 بڑے فیکشنز ہیں. کرد، پھر اسی طرح جو اسلامسٹ ہیں،
پھر جو معتدل اہل سنت ہیں, اور پھر اس طریقے سے الوی اور اہل تشیع اور کرسچنس. یہ چاند بڑے فیکٹر. اگر بنتی ہے انکلوسیو, دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ڈیموکریسی 4 سال تک نہیں لا سکتے. یہ 4 سال تو لفظ ہیں, اس کا مطلب ہے یہ وہ جو لمبائی پلان ہے, اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریسی نہیں. 90 دنوں میں الیکشن کرانے کا کہا کہ 11 سال نکال دیا, انہوں نے 4 سال کہے 40 سال لے جائیں گے. یہ کس بنیاد پہ اگر چل گئے جی ابھی یہ کس بنیاد پہ حکومت پہ بیٹھے ہیں؟ ان کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں. ٹھیک ہے, کوئی سسٹم تو بنائے نا. بدماشی سے دور سے آ کے بیٹھ گئے قبضہ کر. نمبر 2 وہ یہ ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ, کہ ان تمام فیکشنز کو انکلوڈ کر کے ایک مشترکہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائی جائے, اور چلیں آپ ایک ٹرانزیشن پیریڈ 4 سال کا لیں اور پھر ڈیموکریسی کی طرف جائیں. بالکل یہ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنائیں گے, اس لیے کہ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اہل سنت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, صوفیاء کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا, الویوں کے ساتھ کیا کیا, اہل تشیع اور کرسچن کے ساتھ کیا کیا. یہ دیکھنے کے بعد, اور کرتوں کے ساتھ کیا. اچھا یہ وضاحت کر دیں, یہاں بڑا اشتباہ ہے. جو وہاں ایران میں جو شام میں جو سیریا میں الوی ہیں وہ اہل تسنن ہیں یا اہل تشیع ہیں؟ نہیں, ان کو ظاہراً اہل تشیع سے زیادہ قربت ہے ان کی, فقہی طور پہ بھی زیادہ قربت ہے, تو وہ آپ ان کو انہی کے اسی حساب میں ڈالیں گے, انٹرنیشنلی بھی انہی کے حساب میں ڈالیں گے. اچھا صحیح ہے. اب یہ خلاصہ یہ کہ انکلوسیو گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز شریک ہوں گے, سب اپنا شیئر لیں گے اور اپنے اپنے ایریا کو سیکیور کریں گے. یہ امریکن کے ایجنڈے کو سوٹ نہیں کرتا کہ اس میں سوسائٹی کے سارے طبقوں کی سے ہو, اور جب سارے طبقوں کی سے ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ نیشنل ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. نیشنل ایجنڈے میں 1200 مربع کلومیٹر علاقہ اس وقت اسرائیل نے ٹیک اوور کر لیا ہے سیریا کی حکومت بدلنے کے بعد. ایک ورڈنگ آپ کو سیریا کے ان موجودہ حکمرانوں جو ڈیفیکٹو جنہوں نے رول کیا ہوا ہے ان کی نہیں ملے گی کہ ہم اسرائیل سے اپنا علاقہ واپس لیں گے, ایک بھی. جب آپ انکلوسیو گورنمنٹ بناتے ہیں تو وہ پھر آپ نے نیشنل اینمی کے خلاف سٹینڈ لیتی ہے, تو سمجھیں کہ یہ نہ اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے نہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے, یہ نہیں ہونے والا, یہ آؤٹ ہو گیا. دوسرا ان کے پاس پیٹرن یہ ہے کہ ایچ ٹی ایس ایک آدھ گروہ کو کردوں کے ساتھ ملا کے یہ ایک جبر کی بنیاد پہ رول کرے. یہ آئندہ کا پیٹرن جو ہے تھوڑا بہت یہ چلے گا, لیکن اس کے نتیجے میں دراڑیں آنا شروع ہو جائیں گی, چونکہ اس کے نتیجے میں تمام وہ جو مارجنلائز طبقے ہیں وہ پھر اٹھنا شروع ہو جائیں گے, جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ ہے, اس وقت مظاہرے چل رہے ہیں سیریا کے اندر. اور تیسرا یہ کہ ڈیموکریسی لانا نہیں چاہتے. تو اب میں آپ کو اس کو لائن دے دوں. امریکہ نے 3 جگہوں پر رجیم چینج کیا ہے جو اوپنلی کھل کے کیا ہے, افغانستان, عراق اور لیبیا. تینوں جگہوں کا پھل نہیں کھا سکا. افغانستان ان کے ہاتھوں سے نکلا, ابھی گلٹ فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. لیبیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا پریکٹیکلی, کوئی سینٹرل رول نہیں ہے, ایک طرف رشیا اور ان کے ساتھ الائز ہیں اور ایک طرف امریکہ ان کے الائز, اور بربادی جنگ. اور عراق جس کو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ صدام کے جانے کے بعد امریکہ کے اس میں آ جائے گا, وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ریزسٹنس کو سپورٹ کرتا ہے, وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آیا. تو اس درخت کا پھل, رجیم چینج آپریشن کا پھل یہ نہیں کھا سکیں گے. آئندہ میں جو دیکھتا ہوں وہ ڈس انٹیگریشن دیکھتا ہوں. پریکٹیکلی سیریا جو ہے وہ 3 علاقوں کے اندر منقسم ہوتا نظر آ رہا ہے. سیمی ایٹونیمس علاقے جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے, اور یہ وہ میپ ہے اس میں کردوں کو سیمی ایٹونیمس علاقہ مل جائے گا, اس کے اندر ان کی مداخلت نہیں ہوگی سینٹرل گورنمنٹ کی, جس میں یہ اسلامسٹ ایک ایریا کو کنٹرول کریں گے تاکہ یہ اسرائیل کی جو ہے وہ سالمیت کو انشور کر سکے, اور اس کے مقابلے میں کوئی اور کھڑا نہ ہو سکے. یہ اسرائیل کے بارڈر کے نزدیک یہ رہیں گے, ایک یہ. اور اسی طریقے سے ایک ایریا جس کے اندر الوی جو ساحلی علاقے ہیں وہ شاید سیمی ایٹونیمس ہو جائے. تو پریکٹیکلی سیریا جو ہے وہ اس لحاظ سے مختلف فیکشنز کے اندر تقسیم ہوتا نظر آ رہا ہے, جس میں ایک ویک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی, اور شاید یہی امریکن ڈیزائن ہے اور یہی ان کے اہداف میں. یہ امریکہ نے تقریباً چند سال پہلے ان کی وزارت خارجہ نے ایک اپنے مجلے کے اندر نیو مڈل ایسٹ پلان کے نام سے ایک جاری کیا تھا, جس میں سیریا کی انہی بنیادوں کے اوپر تقسیم تھی, اور عراق کی 3 شیعہ, سنی اور کرد, اور وہ کرد اور یہ والا کرد ملا کے یہ گرینڈ کردستان. تو یعنی یہ جنگ عراق میں بھی جائے گی اور عراق بھی 3 حصوں میں امپیکٹ. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ عراق بھی 3 حصوں میں ٹوٹ جائے گا؟ پھر نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. میں بات کر رہا ہوں ان کے ایجنڈے, ان کا جو ایجنڈا ہے, ان کا پلان ہے. کے لیے پہلے انہوں نے عراق میں کام کیا, لیکن عراق کھڑا ہو گیا اور عراق میں تینوں گروہوں نے آپس میں انکارپوریٹ کر کے ایک نیا سسٹم بنا لیا. آل دو عراق کے اندر بھی سیمی ایٹونیمس کردستان ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو گرینڈ کردستان ہے وہ عراق کا کردستان, سیریا کا کردستان, ترکی کا کردستان اور
ایرانی کردستان ان کو ملا کے کردستان ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ایک علاقہ بھی اگر اور ان کو مل جاتا ہے تو ان کی موومنٹ میں کردستان گرینڈ کی تیزی آئے گی نا, تو اسپل اوور امپیکٹ تو آئے گا, لیکن کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا, یہ میں کہہ رہا ہوں کامیاب نہیں ہوں گے, یہاں ریزسٹنس آئے گی, اور میں آئندہ اس خطے کے اندر مزاحمت کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اچھا شاہد صاحب, یہ اس میں ایک تو عموماً جو ایک سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کو شاید اس پہ کنسرن بھی ہے کہ اب یہ کیا پوزیشن ہے, حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ ایریا جو ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں, زائرین کا آنا جانا ہے یا نہیں, پاکستان سے لوگ آ جا رہے ہیں کہ نہیں, باقی دنیا سے, اس کی کرنٹ لیٹسٹ سچویشن کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے صورتحال اسٹیبل نہیں ہے ظاہر ہے, اور حرم سیدہ زینب آپ کو پتہ ہے کہ دمشق کے نواح میں ہے. جی ہاں. اور اس وقت اس سے آگے ایک ایریا ہے جو دروز کنٹرول کے اندر ہے, تو عملی طور پہ تو وہاں اس وقت انریسٹ کی سچویشن ہے. حرم محفوظ ہے الحمدللہ, اس میں بہت ساری گلوبل لیول کے اوپر ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی ہوئی ہیں, جس میں سمجھتا ہوں ایران نے بہت رول پلے کیا ہے ترکی کے ساتھ مل کے, اور اسی طریقے قطر کے ساتھ مل کے, کہ یہ جو علاقے ہیں بالخصوص جو سمبل ہیں عالم اسلام کے لیے ان کو محفوظ رکھا جائے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ HTS کی آئیڈیالوجی میں تو ان تمام چیزوں کو تباہ کرنا ہے, تو وہ محفوظ ضرور ہے, لیکن جو وہ متولی ہیں ان کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے, اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے لے لی گئی ہے, اور اس میں یہ HTS سے ریلیٹڈ کچھ گروہ ہیں ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے, اور عملی طور پہ اس کو غیر فعال کر دیا گیا ہے. اس وقت زیارات کے لیے جانے کا سلسلہ بند ہے, اور شاید آئندہ کچھ عرصے میں عراق سے, پاکستان سے اور دیگر ملکوں سے جو ہے وہ زائرین کا سلسلہ شروع ہو جائے, لیکن ابھی جس طرح کی سچویشن ہے فوری طور پہ نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ جو ہے فوری طور پہ شروع ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں ایک اور بات کہ یہ ساری جو ہے مزاحمت جیسے آپ کہتے ہیں اور باقی لوگ کہتے ہیں ایرانی پروکسیز تھیں اور ایران کا سپورٹ بھی اللہ لیلان تھی, تو کیا وجہ ہے کہ اب ہم کیا کہیں, غزہ جو ہے وہ بھی تقریباً وہاں قتل عام ہی ہوا سارا, یہ شام جو ہے وہ ہاتھ چلا گیا, خالی چلا نہیں گیا بلکہ آپ خود ہی فرما رہے ہیں 3 حصوں میں بھی ٹوٹے گا, اور آپ نے کتنے 100 مربع کلومیٹر کا رقبہ جو ہے وہ, میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ سیریا جو اسرائیل جو ہے وہ دمشق سے 25 کلومیٹر کے فاصلے تک رہ گیا ہے, اور وہ بھی ان کی اپنی مرضی تھی کہ آگے ہم نے نہیں جانا, ورنہ روکنے والا کوئی نہیں تھا, وہ چاہتے تو دمشق پہ بھی قبضہ کر لیتے. تو اس میں ہم ایران کا جو ایرانی حکمت عملی تھی اس کی شکست سمجھیں, کیا کہیں اس پہ, کیونکہ ناقدین اس پہ بڑی بات کریں. بالکل ناقدین کو بھی یہ حق ہے. ایک تو یہ کہ خود جیسی چیزیں ریویل ہو گئی ہیں, جو پورا گلوبل پروپیگنڈا تھا بشر الاسد کے بارے میں کہ وہ ڈکٹیٹر ہے, یہ ہے وہ, آپ نے دیکھ لیا کہ اب لوگوں کو بشر الاسد فرشتہ لگ رہا ہے. اب آپ کو ان کا ایجنڈا نظر آ رہا ہے. بشر کی وجہ سے انٹیگریٹ تھا سیریا, اب سیریا کے اندر جیسے میں نے کہا کہ جو اٹانومس موومنٹس ہیں نا وہ شاید تقویت پکڑ جائے. البتہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیریا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, لیکن جو یہ موومنٹس نظر آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ دیکھیں جو امریکہ جس طریقے سے اسرائیل کی حمایت میں پوری دنیا کی تاریخ کے اندر یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ اسرائیل نے جنگ نہیں لڑی, یہ کلیکٹیو ویسٹ نے جنگ لڑی. جب ہم کلیکٹیو ویسٹ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے تمام یورپ اور امریکہ, لیڈ بائی امریکہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک سافٹ امیج رکھتے ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, سولن کے حقوق, ڈیموکریسی, آزادی اظہار رائے کے پاسبان ہے. ویسٹ نے اپنا یہ چہرہ بنایا ہے نا, لبرٹی کا, ڈیموکریسی کا اور آزادی اظہار رائے کا, لیکن یہ سارا چہرہ شیٹر ہو گیا ہے غزہ کے اندر جس طریقے سے انڈسکریمنیٹ بمبنگ کی ہے ویسٹ کے اسلحے کے ساتھ, ویسٹ کی فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ, ویسٹ کی ملٹری سپورٹ کے ساتھ, اور ویسٹ کی ڈپلومیٹک سپورٹ کے ساتھ. تو یہ اتنی بڑی قربانی جو ویسٹ نے دی, یعنی ایک لحاظ سے کہ انہوں نے اپنا پورا امیج جو ہے وہ قربان کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ خیال تھا کہ یہاں پر اسرائیل کا جو ڈکلائن ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مڈل ایسٹ کے اندر پھر ہماری کوئی پناہ گاہ باقی نہیں رہے گی, اور اس کا مطلب ہے کہ مڈل ایسٹ چینج ہو جائے گا ان دا فیور آف ریزسٹنس پاورز. تو انہوں نے اپنی پوری پاور لگائی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل, امریکہ اور پورا یورپ تمام تر پاور, ٹیکنالوجی, انٹیلیجنس اور فائنانس کے ساتھ اور ملٹری اکوپمنٹ کے ساتھ کہاں پر حملہ آور ہے؟ پہلے مرحلے میں غزہ. اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل جس کی میتھ آف انوینسیبلٹی ہے, ناقابل شکست ہے, جس کے پاس مرکاوا ٹینک جیسی آرمر وہ ہے, جس کے پاس جو ہے وہ دنیا کا جدید ترین ڈیفنس سسٹم موجود ہے اور انٹیلیجنس میں. یہ اسرائیل ہے. ٹھیک ہے, جو ود ان آورس لبنان سے جنوبی لبنان لیتا ہے, بیروت تک پہنچنے کے لیے اسے 2 گھنٹے لگتے ہیں, جو گھنٹوں کے اندر کئی عرب ممالک کو سائملٹینیسلی بیک وقت شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب یہ اسرائیل کس کے مقابلے میں؟ ملک کے مقابلے میں نہیں,
ایک غزہ کے مقابلے میں ایک سٹرپ ہے جو 2005 سے ان کے کنٹرول میں ہے, جہاں غذا, خوراک, دوا, پانی سب کس کے ذریعے سے آنا ہے؟ اسرائیل کے ذریعے سے. کوئی اور ہے نہیں, وہ اسرائیل کے اندر ہے, محصور ہے. ٹھیک ہے, 2005 سے لے کے 2025 تک یا 24 تک آپ یہ اندازہ کریں کہ جو آدھی کے قریب آبادی ہے وہ پیدا ہی اس محاصرے کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ محاصرے کے اندر ہیں جن کے ہاں ایک کنکریٹ کی تھیلی نہیں جا سکتی تھی کہ اگر ایک سیمنٹ جائے گا تو یہ ممکن ہے اس سے کوئی اپنی ریزسٹنس کی چیز بنائے, وہ بھی نہیں جانتے تھے. اس سب کے باوجود یہاں پریکٹیکلی اسرائیل نے 4 بڑے اہداف بیان کیے تھے. یہ میں نے نہیں, یہ نیتر یہو نے ریپیٹڈلی کہا. اس نے کہا ہم غزہ کو ٹیک اوور کریں گے, 2 ہم حماس کا خاتمہ کریں گے, 3 ہم ڈی ویپنائزیشن کریں گے, اور 4 ہم اپنے ہاسٹیجز کو تھرو ملٹری مین واپس لے کے آئیں گے. آپ مجھے بتائیں, وہ جو 2 گھنٹوں میں بیروت ٹیک اوور کرتے تھے اور وہ جو چند گھنٹوں میں کئی عرب ممالک کو بیک وقت شکست دیتے تھے, دن نہیں گھنٹوں میں, غزہ کے آلریڈی محصور علاقے کے اندر اتنی بڑی یوز آف فورس اور 15 مہینے کی ڈیواسٹیٹنگ جنگ, ان اپروپریٹ ایتھنک کلینزنگ اور لائیو جینوسائیڈ کے باوجود نتیجہ کیا ہے؟ ان 4 میں سے کوئی ایک ہدف بھی حاصل کر سکے؟ نہیں شاہ جی, یہ نہیں کیا, لیکن ملک تو اپنا بڑا کر لیا نا, رقبت اور چھین لی. مینج نہیں ہوگا نا, یہ ایسیمیٹرک وارفیئر ہے. ایسیمیٹرک وارفیئر میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ اس کے پاس اتنے ٹینک ہے اور اس کے پاس اتنے ٹینک ہے. اسرائیل کہاں پہنچ گیا؟ اسرائیل کی انٹیلیجنس اپنے چھوٹے سے ایک 40 کلومیٹر کی سٹرپ ہے جس کی ٹوٹل لینتھ 6 سے 12 کلومیٹر ہے. یہ ہے ٹوٹل غزہ. اتنے سارے غزہ کے اندر وہ ہاسٹیجز کا سراغ نہیں لگا سکے. یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. یہ حماس کو ڈی ویپنائز نہیں کر سکے, ملٹری فیلئر ہے یا نہیں ہے؟ یہ حماس کا خاتمہ اور غزہ کے اوپر کنٹرول باقی نہیں رکھ سکے, یہ ان کا فیلئر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, نمبر 1. تو پہلے آپ وہ اسرائیل اب باقی نہیں رہا. ہم کہتے ہیں نا کہ غزہ باقی نہیں رہا, غزہ تباہ ہو گیا ہے, لیکن غزہ جس ول کے ساتھ پہلے کھڑا تھا آج بھی اسی ول کے ساتھ کھڑا ہے, ملبے کے اوپر کھڑا ہے البتہ. ٹھیک ہے, لیکن اسرائیل جس تمطراق کے ساتھ پہلے کھڑا تھا آج نہیں کھڑا, بہت ویک ہے, اس کی فوج ڈیمورلائز ہے, ان کو ریزلٹس نہیں ملے ہیں, ان کے انٹیلیجنس فیلئر کے اوپر ان کی آدھی فوج, آدھی جو ان کی مین ٹیم تھی, یعنی ان کا وزیر دفاع, ان کا وزیر انٹیلیجنس, ان کا جو ہے وہ فوج کا چیف, یہ سارے کے سارے تو ریزائن دے چکے ہیں نا. ٹھیک ہے, کیوں کر چکے ہیں؟ فیلئر کو قبول کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, آج کی بھی رپورٹ ہے انہوں نے جاری کی ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ 7 اکتوبر ہمارا فیلئر تھا. ٹھیک, تو یہ فیلئر اسٹیبلش ہو گئے ہیں کہ اسرائیل اب اتنا طاقتور نہیں ہے. لبنان کے حوالے سے ان کے کیا تھے؟ یہ درست نقصان ہوا ہے, لیکن یہ جو ریزسٹنس موومنٹ ہے نا, یہ ملک نہیں ہے کہ صدر چلا گیا تو نیا صدر کیسے بنے گا. یہ موومنٹ ہے, ان کی تاریخ یہ ہے کہ عباس موسوی شہید ہوتے ہیں تو سید حسن نصر اللہ آتے ہیں, ان سے پہلے کوئی شہید ہوا. سید حسن نصر اللہ کی بات کی چلیں آپ نے, تو اس پہ ان کا جو بہت بڑا یہ جنازہ تھا, اس کے امپیکٹس کیا ہوں؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, اس لیے کہ وہاں لڑائی کیا تھی. اسرائیل نے لبنان کے حوالے سے 3 ٹارگٹ رکھے تھے. ایک لیتانی تک کا ایریا کنٹرول کرنا, حزب اللہ کا خاتمہ, اور تیسرا یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ مزاحمت کو ڈی ویپنائز کر دیں. یہ 3 چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور ان کا خیال تھا کہ یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی اور ہم ناردرن اسرائیل جو جنوبی لبنان کے ساتھ لگتا ہے وہاں ہمارے سیٹلرز واپس آ جائیں گے. سچویشن کیا ہے؟ سیٹلرز واپس نہیں آ رہے, چونکہ دوبارہ جنگ کا خطرہ لومنگ ہے. حزب اللہ کی کیپیسٹیز انٹیکٹ ہیں, اس کی ٹاپ لیڈرشپ شہید ہوئی ہے, ملٹری بھی اور پولیٹیکل بھی. لیکن جو جنگ حزب اللہ نے 2 مہینے لڑی ہے, جس میں انہوں نے ان کو بارڈر کے اوپر 120 کلومیٹر کے بارڈر کے اوپر حزب اللہ نے اسرائیل کو انٹر نہیں ہونے دیا. ساری جنگ بارڈر کے اوپر ہوئی ہے, اور جو سیز فائر ہوئی ہے وہ امریکہ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہوئی ہے, چونکہ اسرائیل کو کامیابی نہیں مل رہی تھی. یہ جنگ کب لڑی ہے حزب اللہ نے؟ جب ان کی ٹاپ لیڈرشپ سید حسن شہید ہو چکے تھے, ہاشم صفی الدین شہید ہو چکے تھے, فواد شکر شہید ہو چکے تھے, اور ان کی بڑی لیڈرشپ شہید ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, تو حزب اللہ نے اپنی کیپیسٹیز شو کر دی, یعنی وہ ڈیمورلائز نہیں ہوئے اپنی 3 بڑے لیڈرز کی شہادت کے بعد. اب ان کے لیے چیک کیا تھا کہ امریکہ نے پریشر ڈالا ہوا تھا پولیٹیکل حکومت کے ذریعے سے وہاں پر, اور سوشل پریشر, اور پھر ملٹری پریشر کہ اسرائیل جو ہے وہ بارڈرنگ ایریا سے واپس جو ہے وہ نہیں نکل رہا تھا. تو چیلنج تھا کہ حزب اللہ لبنان کے اندر اپنی پریزنس کو کیسے شو کرے. یہ دنیا کی تاریخ میں کسی ایک ملک کے لحاظ سے اتنا بڑا جنازہ شاید کہیں بھی نہیں ہوا ہوگا. ممکن ہے عددی قوت سے اس سے بڑے جنازے ہوں, لیکن میں جو آپ کے لیے دے رہا ہوں جو ماحول ہے, وہ جس ماحول
प्लस चिड़िया पर नहीं मार सकते। टोटल पॉपुलेशन, एक मुल्क की पूरी आबादी का तकरीबन 29% जो है वो जनाजे के अंदर है। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ है कि किसी मुल्क की पूरी आबादी का 29% एक जनाजे के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्नॉलेजमेंट है उस रस्ते की जो सैयद हसन का था, वो उन अवाम की हिजबुल्लाह के साथ ताईद और हिमायत की एक्नॉलेजमेंट है। वो मैसेज इसराइल को है कि जब तक अवामी हिमायत रेजिस्टेंस पावर को रहती है वो शिकस्त नहीं खाती हैं। और ये मैसेज जो है वो लबनान के अंदर के फैक्शंस को भी है कि हिजबुल्लाह इंटैक्ट है, पावरफुल है, अवामी ताईद के साथ खड़ी है और सबसे बड़ी अवामी ताकत जो है वो वहाँ पर है। तो ये जनाजा, फिर जनाजे में एक और जनाजा उन्होंने किया तशय्यो और शहीद का मिज़ार बनाया। ये मिज़ार क्या बनेगा? ये मुज़ाहमत के परवानों का एक मरकज़ बनेगा। बिल्कुल, और ये उन्होंने कहाँ बना दिया है? वरना तो उन्हें खामोश रहना चाहिए था, उन्हें ऐलान नहीं करना चाहिए था कहाँ तदफीन हुई है, क्योंकि उन्हें दुश्मन का डर होता है कि वो उसको हिट करेंगे। इसका मतलब है वो दुश्मन के मुकाबले में छुप नहीं रहे, बल्कि दुश्मन के मुकाबले में खुल के आ रहे हैं। मैं अगर यूं फिक्रा कहूँ कि शहीद हुए हुए सैयद हसन जिंदा सैयद हसन से ज्यादा इसराइल के लिए खतरनाक होंगे। कहाँ तदफीन हुई और कहाँ बनाएंगे मरकज? ये एयरपोर्ट से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर बैरूत के। अब हमारी टीम इशारे भी कर रही है कि इसको शार्ट करें, लेकिन एक दो बातें और हैं कि इसी से रेलेवेंट। ट्रंप ने एक धमकी दी, फिर ईरानी रहबर ने जवाब दिया, फिर ये बात कहाँ तक पहुँचेगी और इसको क्या करते हैं? मैं मुख्तसर कंक्लूड करता हूँ। देखिए, ट्रंप की पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ट्रंप के जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलाय थे वो कौन थे? वेस्ट। और सबसे इमीडिएट बॉर्डर के ऊपर उनका पड़ोसी और सबसे बड़ा एलाय कौन था? कनाडा। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कहा कनाडा को इकाना सूबा बनाना है। ट्रंप ने क्या कहा? उसने सबसे पहले जो टैक्सेस वो लगाए हैं वो किसके ऊपर लगाए हैं? कनाडा के ऊपर लगाए हैं, फिर चाइना के ऊपर लगाए हैं। ट्रंप ने जो है वो ग्रीनलैंड की जो सोवरेनिटी है उसको खत्म करने की बात की। ये वो हैं जो हमेशा सारी जिंदगी अमेरिका के लिए काम करते हैं। जी जी जी, ठीक है। और फिर आपने देखा कि उन्होंने पनामा को जो पनामा की बात की उसको टेक ओवर और वहां से जवाब भी सख्त आ गया। और अब यूरोप के बारे में भी कहा, और यूरोप में आपको पता है एलन मस्क ने जो बातें की और ट्रंप ने जो बातें की हैं कि यूरोप, और फिर अभी यूरोप के लिए जो मुज़ाकरात हैं यूक्रेन का, मुज़ाकरात कहाँ पर हो रहे हैं? यूरोप में नहीं हो रहे हैं। यूरोप इज नॉट इन्वॉल्व्ड। मुज़ाकरात सऊदी अरब के अंदर, ये नहीं एशिया के अंदर हो रहे हैं। यूरोप को उसने आउट कर दिया। जो अपने दोस्तों के साथ नहीं खड़ा, जो उनके साथ किसी किए हुए वादे को इफा करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए सिर्फ अमेरिका जो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो फर्स्ट है, और जो अमेरिका के एक ऐसे एग्रीमेंट जिसमें अमेरिका ने कई साल मेहनत की हो और उसमें 5+1 यानी अमेरिका के साथ 6 कंट्रीज दुनिया के गारंटर बने हो, यूनाइटेड नेशन ने उसको एंडोर्स करी, वो मिनट ना लगाए उस मायदे को खत्म करने के लिए। तो मैं समझता हूँ क्रेडिट देना चाहिए ईरान की सुप्रीम लीडर को कि उन्होंने सही दुश्मन शनासी की है, बिल्कुल उनके ट्रैप में नहीं है, और उनके जो ये शराब है डायलॉग वाला उसमें नहीं गए। उन्होंने क्लियर किया है कि हम दबाव के अंदर कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और मुज़ाकरात का चैप्टर बंद कर दिया है। ये वो जवाब है जो दरअसल यूरोप को देना चाहिए था, दरअसल उन कनाडा को देना चाहिए था, उनके अलाइज को देना चाहिए था कि हमने सारी ज़िंदगी आपको सर्व किया है, लेकिन ये इनकी मार्फत की दलील है कि इन्हें अमेरिका की शनासाई है। क्लोजिंग से पहले कुछ चंद जुमलों में मुझे अब ये बताएं कि जो बज़ाहिर ईरान की आपने बताया कि ये कामयाबियाँ, लेकिन फिर भी लगता है कि बज़ाहिर ईरान कुछ स्टेप बैक हुआ है, और ये होता है कभी पसपाई कभी ये वो। तो अब आपके ख्याल में ईरान की जो रेजिस्टेंस की पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली आएगी या इसी तरह चलती रहेगी या क्या? नहीं, मैं समझता हूँ वो देखें उन्होंने अपनी बहुत सारी कामयाबियां एस्टेब्लिश कर ली हैं। पहले ये कहा जाता था 2000 किलोमीटर इसराइल है उसको हिट नहीं कर सकता, और इसराइल के पास जो है ना अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फिर उसके साथ जो है वो अमेरिका का थर्ड सिस्टम। नहीं, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। अब ये करेंगे क्या? इनकी पॉलिसी में कोई टिल्ट, कोई चेंजिंग, कोई फलस्तीन की हिमायत से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, लबनान की हिमायत से, हिजबुल्लाह की हिमायत से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, और इसके अलावा उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेसिटीज यमन हौसी जो है यमन के साथ वो स्टॉन्च उसके साथ खड़े हैं। पूरी शाम में भी अभी जो इनके कुछ ग्रुप है उनकी सपोर्ट करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल है शाम में इनकी पॉलिसी जो है वो ग्रुपों के साथ चलना नहीं है, बल्कि शायद उन्होंने तो कोशिश की है कि वो नॉर्मलाइज करें। अगरचे ये मिलिटेंट्स हैं, लेकिन इनके साथ भी कहीं ना कहीं कोई डायलॉग की सूरत निकले, ताकि सीरिया के अंदर जो है वो तमाम फैक्शंस के लिए एक अमन की सूरत है। ये इनके लिए अमन है, और सीरियन सोवरेनिटी इंपॉर्टेंट है। सीरियन सोवरेनिटी का क्या मतलब है? सीरियन सोवरेनिटी का मतलब है इसराइल के जो
قبضہ کیے ہوئے علاقے گولان ہائٹس کا خاتمہ. تو ایران سیرین سوورینٹی کی بات کر رہا ہے جبکہ دوسرے وہ نہیں کرتے. بس میں اس سے کنکلوڈ ہوں, ایران نے اپنی ریزسٹنس کی جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے نا, وہ تو اس نے شو کر دی ہے کہ وہ اس حد تک پہنچا دی ہے کہ وہ اس ریجن کے اندر کسی بھی امریکن ایگریشن کا ملٹری پوائنٹ آف ویو سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور ان کی عوام کی میجورٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ دو چیزیں تو یقینی طور پہ ہیں. اور اس وقت بڑی چیزیں شارپ ہو گئی ہیں دنیا میں. امریکہ اور اس کے ساتھ ایک, اور امریکہ کے مقابلے میں اگر اس وقت کوئی کنٹری ڈائریکٹلی لیڈ کر رہا ہے تو وہ صرف ایران ہے, جس کی پالیسی, ڈیفنس پالیسی بھی اور جس کی اقتصادی اور دفاعی پالیسی بھی ساری دنیا نے دیکھ لی. چلو جی, MWM کے سیکرٹری جنرل اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر, سینٹر فار پاکستان اینڈ گلف اسٹڈیز کے صدر, سپریم کورٹ کے سینئر قانون دان, بین الاقوامی امور کے ماہر جناب سید ناصر باشرائے صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, لائک نہیں کیا, فالو نہیں کیا, تو آپ سے التماس ہے سبسکرائب کریں, لائک کریں, فالو کریں, کامنٹس میں ہمیں ضرور گائیڈ کریں کہ کون سے پہلو جو ہیں ہم ڈسکس نہیں کر سکے, تاکہ ہم آئندہ بھی شرائع صاحب کو جب تکلیف دیں تو ہم ان سے مزید ان سوالات کو جواب طلب کر سکیں, جب ہم ان سے پوچھ سکیں, ان سے سیکھ سکیں. علی ضرور کو اجازت دیجیے.